مقصود حسین شاہ صاحب چک نمبر 38 ملتان وہ خطاب کرنگے۔ اس دے علاوہ جناب سید نجم الحسن نوتک، محمد عباس رضوی، نوید عاشق بیے، علی عمران جعفری، اے سارے حضرات انشاءاللہ اپنے اپنے وقت تشریف لے ہونگے۔ قبلہ جناب علامہ علی ناصر الحسین الہاڑا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صدق اللہ العلی العظیم، صلوات بر محمد و اہل بیت۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ یہ وچ خالق کائنات نے اطاعت دا ذکر کیتا ہے۔ دنیا تے رہ کے بھی ہر انسان جنہوں سرپرستی دیتی جائے، کسی ادارے دی، کسی گھر دی، کسی ملک دی، کسی محلے دی، وہ جڑا سرپرست ہے وہ چاہتا ہے کہ جتنی دیر تک میری سرپرستی رہے خرابی پیدا نہ ہو۔ اس خرابی کو ختم کرنے واسطے وہ کچھ قانون مرتب کرتا ہے، ایسا کیتا جائے، ایسا کیتا جائے، ایسا کیتا جائے۔ ہر گھر دے کوئی نہ کوئی قانون نے۔ ہر سکول ہیڈ ماسٹر چاہتا ہے کہ افراتفری میری موجودگی نہ ہوگی، ڈی پی او چاہتا ہے جتنی دیر تک میں اتنے رہا یہ حالات ٹھیک رہیں۔ یعنی انتظامی امور واسطے ہر سرپرست چاہتا ہے کہ بہتری آئے، وہ بہتری واسطے قوانین مرتب کرتا ہے، گھر تو لے کے ملک تک۔ خالق کائنات جڑا اس پوری کائنات میں پر امن ویکھنا چاہتا ہے، اس جڑے قوانین بنائے نے وہ کمال نے۔ اگر انہاں قانونات تے انسان عمل کرتے پھر افراتفری کائنات تے نہ ہوتی۔ جڑی افراتفری پیدا ہوئی ہے اللہ کی موجودگی چ ہوئی ہے وہ قادر مطلق ہے۔ اصل جو قانون لاگو ضرور کرتا ہے لیکن لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں کرتا۔ وہ خالق کسی بندے نال زبردستی نہیں کرتا کہ جڑا میں قانون بنایا ہے یہ نہیں چلے گا تو رزق بند کر دیں گا، یہ نہیں قانون تے چلے گا تو یہ آنکھاں بند کر دیں گا، یہ نہیں چلے گا تو میں یعنی خالق لا اکراہ فی الدین۔ خالق فرماتا دین چ زبردستی نہیں، دین قبلہ ایک قانون ہے۔ اس قانون دے مطابق اگر بندے نہیں چلتے تو پوری دنیا دی افراتفری دا قصور بندیاں دا ہے۔ خالق اکبر عادل ہے، وہ تے کم قانون بنانا، اگر زبردستی وہ کرتا نہیں۔ یہ جڑی میں آیت مجیدہ پڑھی ہے یہ خالق نے کچھ اطاعتاں دا حکم دیتا ہے۔ جس گھر میں ایک بچہ بگڑ جائے نا تو پھر وہ کرتے بھی اپنے آپ کو دنیا ساری بچ سچیاں قرار دین واسطے آتے ہیں ساڈے تو ود گئے، ساڈے آنکھیں لگتا ہوئے تو انج کیوں ہوئے۔ یہ جڑا آنکھیں لگن والی گل ہے نا انہوں عربی چ اطاعت آتا ہے۔ یہ کسی نہ کسی دے آنکھیں ویسے لگ جانا چاہیے۔ آنکھیں بندہ وہ لگتا ہے جی جنہوں بندہ اپنے تو با عزت سمجھے، اپنے تو با عزت سمجھے گا تو وہ آنکھیں لگے گا، ورنہ سارے بندے آپ سیانے نے۔ جڑا بندہ کسی کو آکھے گا بھی انج کر لے، وہ آندا مینوں کی دسنا، مینوں کیڑا پتہ نہیں۔ یہ مطلب ہے جدوں تک بندہ کسی کو اپنے تو بہتر نہیں سمجھے گا وہ آنکھیں نہیں لگے گا۔ یہ مطلب ہے کہ یہ جڑا نا جی اپنے تو بہتر سمجھنا، یہ واسطے ایک لفظ ہے اللہ اکبر۔ یہ مطلب ہے کہ سبھی کائنات تو اکبر، ساری کائنات تو بہتر، ساری کائنات تو اعلیٰ، ساری کائنات تو سیاح، ساری کائنات تو وڈا اللہ ہے۔ یہ جدو اللہ نو بندہ وڈا من گیا، وڈے نو پنجابی جڑا وڈا ہے یہ عربی چ اکبر آتے ہیں، یہ اردو چ بڑا آتے ہیں۔ یہ مطلب ہے نماز دی ابتدا بھی اللہ اکبر، نماز دی انتہا بھی اللہ اکبر۔ یہ پوری دنیا تے اللہ اکبر دیا صداواں پہ گونجدیاں نے۔ بس اینا ہی روڑا جی جے انہوں بندے وڈا سمجھ گئے نے تے وڈے تے آنکھیں لگ جائیں۔ اینی گل ہے جناب۔
جے بندے انہوں وڈا سمجھ گئے نے تو پھر وڈے دے آنکھیں لگ جانا چاہیے. یہ بڑی عجیب گل ہے کہ کسی نے وڈا بھی بندہ سمجھے تو آنکھیں بھی وہ نہ لگے. اس آنکھیں لگن جی اطاعت آندے نے. وہ اطاعت اللہ فرمائیے آتی اللہ، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تے رسول دی اطاعت بکھری بکھری نہیں جی. خالق فرماتا ہے میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. رسول پاک دی اطاعت جڑے بندے کر لینی ہے وہ الگ کوئی اللہ دی اطاعت نہیں. اللہ دی اطاعت حضور دی اطاعت تو الگ نہیں. جدو نبی دی اطاعت کر لینی ہے تو سمجھو اللہ دی اطاعت ہو گئی. اللہ دی اطاعت ہی رسول دی اطاعت ہے، رسول دی اطاعت ہی اللہ دی اطاعت. جڑا جھگڑا دنیا تے پیا نا جی، تنازع پیا، وہ اللہ تے رسول دی اطاعت تو نہیں پیا. تنازع کیونکہ اللہ بھی ایک ہے تے بس وہی تے سارے دا وہی، رسول پاک بھی وہی نے تے سارے دے وہی. جتھوں یہ دنیا تے جھگڑا پیا ہے تے بندے اختلاف کیتا ہے او وے وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ فرماتا ہے رسول کے بعد ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں امر کرنے کا حق رکھتے ہیں، جو تم میں حکم دینے کا حق رکھتے ہیں، جو حاکم بنائے گئے ہیں ان کی اطاعت کرو. یہ جڑا حاکم ہے نا جی، اول الامر جنہوں کیا جاتا ہے، اول الامر میں نا جدا حکم پارا ہوئے، جدا حکم اتے ہوئے، اول الامر. اتھوں جی اختلاف شروع ہوئے نے. کوئی شیعہ بنیا، کوئی سنی، کوئی اہل حدیث، کوئی دیوبندی، جو بھی بندے بکھر گئے نے وہ اللہ تے رسول دی وجہ تو نہیں، وہ اول الامر دی وجہ تو، اس حاکم وقت دی وجہ تو جڑا اللہ تے رسول تو بعد توڑے تے حاکم بنے. یہ تے جھگڑا ہے جی. وہ جھگڑے والی گل چھیڑنا تو نہیں چاہیے، لیکن میں نے پتہ ہے کہ میں کی آکھنا ہے. اس واسطے میں بڑے آسان طریقے نال چند دلائل عرض کرنا کہ اس پوری دنیا وچ مذہبی انتشار کیوں ہے، کتوں شروع ہے، کیوں بندیاں وچ انتشار ہے. جڑا شیعہ دے متعلق بندے آندے نے پہ انہاں دے ہر کم وکھرا ہے. یہ جڑی جتھوں ہر کام ساڈا وکھرا ہویا نا، وہ میں پہلا کام دسن لگا. پہلا کام جدو بندہ وکھرا نظر آوے تو ہر گل ہی وکھری لگتی. جڑا ساڈے تو وکھرے بندے ہوئے نے، اسی لوگاں تو جدا ہوئے، ایسی گل کوئی نہیں. علمی طور تو ویکھیا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں. جدوں جاہل وچ تے عالم وچ فرق ہے. عالم اختلاف کرتا ہے، ہتھی نہیں پہ. جاہل اختلاف کرتا ہے تو پھر وہ دل کرتا ہے میں سارے جی مار دیں. وہ محمدی پور مدینے ایک منڈے نے اپنے سارے جی مار چھڑنے، ماں باپ بہنا برا. یعنی جاہل جدو اختلاف کرتا ہے وہ دل کرتا ہے اگلے نوں چھڈا ہی نہ. جن بندے دھماکے کرتے کراندے نا جاہل نے، عالم نہیں. کیونکہ عالم صرف اختلاف کرتے ہیں اور اختلاف میں تو سمجھنا اختلاف پڑھ دینا. ایڈے نوجوان نے نا جی الحمدللہ تو سب بہت توجہ فرمانی ہے کہ یہ بچ روڑا کی بنیا اول الامر دا. نبی تو بعد اول الامر کسی نے بننا تھا سی نا. پوری دنیا دا موقف ساڈے تو الگ ہے، پوری دنیا دا ساڈے تو الگ ہے، اسی دنیا تو الگ نہیں. پوری دنیا دا موقف ساڈے تو الگ ہے. اگر الگ ہے تو بھی روڑا کوئی نہیں. وہ تو سب توجہ فرمائی تو میں پڑھ دینا. اول الامر دے متعلق جیڑا غیر شیعہ دا نظریہ ہے وہ میں جناب دے سامنے پہلے بیان کرنا. غیر شیعہ جڑے بندے شیعہ نہیں انہاں دا نظریہ ہے لکھیا جی. شاہ عبد القادر محدث دہلوی انہاں اس قرآن دی سائٹ تے اپنا نظریہ لکھیا ہے کہ اول الامر کون ہوندا تے کینوں کیا جاندا ہے. وہ نظریہ سارے نال نہیں ملتا، لیکن پہلے میں پڑھن لگا کہ انہاں دا نظریہ کی ہے، پھر دساں گا ساڈا نظریہ کی ہے. تے الحمدللہ بالکل واضح. خالق وہ فرماندے کہ اول الامر اسے کہتے ہیں جو صاحب اختیار ہو، جس کے پاس اختیار ہو وہ بادشاہ اول الامر ہوتا ہے. اگلی گالو شرط نہ فرماندے اس کے حکم پر چلنا ضروری ہے، لیکن جب تک وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق عمل کرے. کیا بات، بہت شکریہ جناب، مہربانی، بہت مہربانی. یعنی اول الامر پوری دنیا چ شیعہ تو علاوہ، یہ توجہ نہ سننا، پوری دنیا چ شیعہ تو علاوہ اول الامر اسے کہتے ہیں جس کے حکم پر چلنا ضروری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تک وہ یا اللہ کے حکم کے مطابق بات کرے
یا اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق بات کرے، کیونکہ اولو الامر جو ہے نہ وہ اللہ ہے نہ رسول ہے بھائی، نہ وہ اللہ ہے نہ وہ اللہ دا رسول ہے، اوے اللہ تے اللہ دے رسول تو با کرنا کیے او دا حکم مننا ہے، کدوں جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق حکم کرے اس وقت تک اس کے حکم پر چلنا ضروری ہے، اور جب وہ اللہ اور رسول کے حکم کو چھوڑ دے فرماتے ہیں تم بھی ان کو چھوڑ دو۔ بہت شکریہ، تسائیں نظریہ دیکھ لیا، شکریہ کہ میں تسائیں نظریہ جناب ذہن چ رکھ لیا۔ ہوں یہ ذرا توجہ فرماؤ، اور جڑی میں بحث کر رہا ہوں خوبصورت لطیف گل کر رہا ہوں، یہ مطلب ہے کہ ایک اولو الامر ہے، وہ دی اساں اطاعت کرنی شرط نال کرنی، ایس نظریے دے مطابق توجہ رکھنا شرط نال کرنی ہے کہ جدوں تک وہ اللہ بجا بچے آ جائے میری طرف توجہ کدوں کرنی ہے جدوں تک وہ اللہ تے اللہ دے رسول دے مطابق روے او دی اطاعت کرنی، جدوں سمجھ آوے نا اے اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم تو ہٹنا پیا ادوں وہ اطاعت نہیں کرنی۔ یہ ساڈے تو علاوہ لوگوں دا نظریہ ہے، یہ مطلب یہ نکلیا کہ جن نے اطاعت کرنی ہے او دا حق ہے کہ او دا دھیان رکھے، او دا دھیان رکھے گا نا کہ کیڑے ویلے اے اللہ دے حکم دے مطابق چلتا ہے تے کیڑے ویلے اللہ دے حکم چوں نکل جاتا ہے، یعنی ان دھیان کنے رکھنا ہے جن نے اطاعت کرنی ہے، جن نے اطاعت کرنی ہے انہیں ان چیک کرنا ہے کہ پورے دن چ کنی واری اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق کام کردا ہے تے کدوں اللہ تے اللہ دے رسول تو حکم چوں نکل جاندا ہے، یہ چیک کنے کرنا ہے جن نے اطاعت کرنی ہے۔ ہن سوچو کہ جن نے اطاعت کرنی ہے وہ ایڈا عالم ہونا چاہیے نا کہ انہوں پتہ لگے کہ ہن اللہ دے حکم چوں نکل گئے، بہت شکریہ، تے ہن اللہ دے حکم دے وچ ہن نبی دے حکم چوں آؤٹ ہو گیا تے ہن نبی دیکھو جی گل سنو، ایک بندہ ہے وہ انہوں آزاد تری ادو مرنی ہے جو پاکستان دے قانون دے مطابق عمل کرے گا، یہ مطلب ہے وہ تو تاں ہے جی چیکر نو پتا ہوگا کہ پاکستان دا قانون کی پھر صاحب لائے گا نا، یہ مطلب ہے ساڈے تو علاوہ جہاں نظریہ ہے کافر بندے میں سے سانو ہی آگے ہے تے اپنا نظریہ دیکھ لو پہ جہاں بندہ اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ اولے نمبر دا دھیان رکھے، چیک کرے کہ اللہ دے رسول دے حکم تو آؤٹ تے نہیں، اگر اللہ دے حکم دے رسول دے حکم دے وچے تے اطاعت کرنی ہے تے جو نکل جاؤ وہ اطاعت نہیں کرنی، یہ چیک کنے کرنا جی جنہیں اطاعت کرنی ہے، یہ مطلب ہے کہ دھیان وہ رکھنا ہے، وہ رکھنا ہے، ساڈے وچ ایسا اولے نمبر نہیں ہوتا جہاں دھیان اسی رکھیے۔ بہت شکریہ جناب، مذہب شیعہ وچ ایس بندے نو اولے الامر نہیں منیا جاتا جہاں منن والے دھیان رکھن کہ کدوں اللہ دے حکم چے تے کدوں اللہ دے حکم چ نہیں، یہ مطلب ہے چیک کسا کرنا ہے کہ ہن ٹھیک ہے تو تے ہن ٹھیک نہیں۔ قرآن تے میرے دووے ہتھ نے دو علماء دے درمیان کھڑا، یقین کرو مذہب شیعہ میں اولو الامر اسے کہتے ہیں جو پوری زندگی میں نہ اللہ کے حکم کے خلاف کرے نہ رسول کے حکم کے خلاف کرے، جنہوں چیک کرن دی ضرورت نہ پوے، قبلہ سارا دن انہوں چیک کرنا ہے کہ کدوں اللہ دے حکم دے مطابق ہے کدوں نہیں، بندہ ایسا چاہیے جنہوں چیک کرن دی ضرورت نہ پوے۔ اور تفسیر کبیر فخر الدین رازی بہت بڑی تفسیر ہے، سب تو بڑی تفسیر دی وجہ تو انہوں تفسیر کبیر کیا جاتا ہے، تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی ساڑھے نہیں، علماء اہل سنت متفق نے کہنی بڑی تفسیر کسے نے لکھی، وہ فرماتے ہیں اولو الامر اسے ہونا چاہیے جو غلطی نہ کرے۔ کیا بات ہے بھائی، نہ اللہ کے حکم سے نکلے نہ رسول کے حکم سے نکلے، اطاعت اس کی واجب ہوتی ہے جو غلطی نہ کرے۔ تے قرآن دا نہ ہی اسی ترنوں بکھرے کے میں ہو گئے ہیں، یہ تو تم ہی من گیا نا اولے الامر ہونا چاہیے جڑا غلطی نہ کرے، اور جو غلطی نہ کرے اسی کو ہم معصوم کہتے ہیں۔ معصوم اسی کنوں آنے اسی معصوم کنوں آنے وہی جڑا غلطی نہ کرے، یہ مطلب ہے ساڈے نظریے وچ معصوم ہی اولو الامر ہو سکتا ہے، اور جڑا معصوم نہیں اور اولو الامر نہیں۔
ساڈے اس نظریے دا جواب پوری کائنات تے نہیں. لو جناب جنیاں نو اساں نہیں نہ منیا، جنیاں نو گننے میں نہیں، جڑے بندے آندے نا انہوں نہیں مندے تے انہوں نہیں مندے تو یہ گل کوئی نہیں، یہ پخیاڑا ہے تے بس پخیاڑا ہے، کوئی مننے پاوے نہ مننے پخیاڑا ہے. جڑا کہ میں نہیں مندا تے خزمہ نو کھا پخیاڑا تے ہے ہی ہے نا. وہ یارام نہ منن دا مطلب کی کوئی کسے نو مننا گل ہو رہے، دی گل نہ مننا یہ گل ہو رہے. جدو ایک پخیال ہے بس یہ پخیال ہے. جڑا بندہ نہیں پخیالے ہونا چاہتا نہ آوے پھر بھی یہ پخیال ٹھیک ہے. جڑا کہ پخیالا ہے ہی نہیں وہ تو چوڑ ہی پہ مارتا نا ہے جو تو پھر ہے. جڑے بندے جننے ہے نے وہ ہے نے یہ اسی مننے ہاں. انہاں دی کیوں نہیں منتے؟ ایک کوئی گل میں کرنا جی تے تحقیق پوری زندگی کر لو. جنوں اساں نہیں نہ منیا، مثلا بندے آدھے نہیں نہ منن تو مراد ہے کہ اطاعت. اور یار منن تو مطلب ہے اطاعت. ماندے تے سی مرحب نو میں ہاں، مرحب ہے سی. کمال ہے یار، مننا کیا دے کہ مرحب ہے نہیں سی، ہے سی. ابو جہل ہے سی، جڑا ہے سی انہوں مننا پینا ہے سی. وہ جڑا بھی کوئی ہے یار اسی انکار کیویں کر سکتے ہیں؟ جڑا ہے وہ ہے. نواز شریف جڑے منتے ہیں وہ نواز شریف منتے ہیں، جڑے عمران خان منتے ہیں عمران خان منتے ہیں، تے جڑے نواز شریف والے نے وہ آخر عمران خان ہے ہی کوئی نہیں ہے. وہ یارا جڑے بندے ہے نے وہ ہے نے، تاریخ جننے بندے ہے نے وہ ہے نے. ہاں گل یہ کرنا یہ کہ تسی ان کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ ایک کوئی گل ہے میں نہ کراں میرے تخم وچ فرق ہے. تو معصوم ثابت کرتا جا اسی منتے جانا رولا ہی کوئی نہیں نا بھائی. اطاعت کرنی ہے معصوم دی، جس زندگی چ غلطی کوئی نہ کیتی ہوگی. اسی بھی آپ بھی غلطیاں کریے تے کو کسے غلطیاں والے نو مان جائیے پاگل ہو گئے. نعرہ تکبیر. قبلہ صاحب اپنی پوری ڈیوٹی دے رہے ہیں. مجمع اگر گاٹے سے اس کمی تو سب پورا نہیں بہت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. یا بہت شکریہ بھئی. آپ بھی اسی روز غلطیاں کریے تے اگوں انہوں بھی روز ٹوندے پھریے پہ کتے غلطی نہ کر جائے، کتے غلطی نہ کر جائے. میرا پنجابی دا انہوں جملہ یہی بنتا ہے کہ اگے انہوں لاؤ جدے مگر بندہ انے واہ بھی ٹورے تے منظر تے. مولا بھائی تو انہوں کمال ہے بھائی. تسی یہ فرماؤ کہ ایک بندہ اگے لگا ہے ایک پیچھے لگا ہے تے مگر لاؤ انہوں آکھے اوے کھیوں اگے بہنی ہے. وہ اللہ دے بندے ہو جدیاں غلطیاں اساں پھڑنیاں نے وہ دی اطاعت کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ وہ اگے اسی تے آپ ہی غلط ہاں، کسے ایسے نو من جڑا وہ غلط نہ ہوئے. یہ مطلب ہے اولے الامر ہونا چاہیے جڑا قبلہ معصوم ہے تے غلطی کدی نہ کرے. میں یہ دلیل واسطے آیتہ پڑھنا سورہ مبارکہ قلم دی آیت ہے. اللہ نے منع کیتا کئیاں بندیاں دی اطاعت ہوئے نہ دی اطاعت نہ کرو. گناہگار بڑے بڑے نے لیکن کچھ بندے اللہ نے نشاندہی کی تھی کہ اینا دی اطاعت نہیں کرنی. اولے الامر دی اطاعت کرنی ہے تے ایدی نہیں کرنی. وہ جدی نہیں نہ کرنی وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، اولے الامر نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے کہ میں ایک تحقیق توڑے سامنے رکھ دینا بالکل واضح کر کے اجنو اندر لا پا کے. میں ایزی ہو گیا ہوں یہ میں کٹیا سا سروں میں تو ایتھا ہوئی. ہوں تو سب توجہ فرمانی جدی اطاعت تو اللہ آپ روکے وہ تے اولے الامر نہیں. بہت شکریہ کہ میں نہ پہ اللہ فرماندہ اولے الامر دی اطاعت کرو تے جدی اطاعت تو روکے پہ ایدی نہیں کرنی. یار اینی تی سمجھ پاگل نو بھی ہوتی کہ وہ اولے الامر نہیں ہو سکتا. سورہ مبارکہ کلم میں اللہ فرماندہ فلا تطیع المکذبین، میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دو کبھی جھوٹوں کی اطاعت نہ قرآن جی بہت شکریہ کہ فلا تطیع المکذبین، کبھی بھی جھوٹوں کی اطاعت نہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ اتنا جہاندیدہ مجمع
تسی یار سنی بات ہو اہل حدیث بات ہو میرے سامنے رولا ہی کوئی نہیں. میں ایک گل کا کم از کم جواب اکو جا سب کو لے لینا ہے کہ اینی عقل بھی بندے کوئی نہیں آتے مولویاں دی سمجھ نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ جنہوں میری نہیں سمجھ آتی انہوں کسی دی بھی نہیں آنی. میں تو پکی گل پہ دسنا یہ گل دس بھی تو قرآن کہہ رہے ہے کہ جھوٹیاں دی اطاعت نہیں کرنی. اینی بھی تیرے چکل نہیں پھر کدی کرنی ہے یار. جدو جھوٹیاں دی اطاعت جو نہیں کرنی تو کدی کرنی؟ سچیاں دی. لو کمم حد موکی تو مک گیا روڑا. یہ مطلب اطاعت سچیاں دی کرنی ہے. ہاں اولے الامر ہو سکتا ہے جس زندگی ایک بھی جھوٹ نہ بولے. مہربانی جناب سچیاں دی کرنی ہے. چلو انج کر دو اہل سنت والجماعت دی کتب پہ جڑے سچے لکھے نے ہو سکتا ہے شیعہ نہ منن اور لکھے نہ فلانا سچ ہے ہو سکتا تسی نہ منو. جڑا اہل حدیثاں جی اسی نہ منیے جڑا اساں سچے لکھے نے کتاباں چ ہو سکتا ہے وہ نہ منن. میرا خیال ہے کہ ایک دوجے دی کتاباں چھڈ کے ایک ہی کتاب نو پوچھئے کیا بات ہے جڑی ہر گھر موجود ہے. کئی ایسیاں کتاباں نے بندے گھر بھی نہیں واڑ جاندے نے اتنے نہ رکھا جے منڈے گمراہ ہو جان. یہ وہ کتاب ہے جڑی اہل سنت والے بھی موجود ہے شیعہ موجود ہے بھابیاں موجود ہے دیوبندیاں موجود ہے ہر مسجد چ موجود ہے. لوگ آخیا یہاں دا وکھرا قرآن ہے وہ سارے گھر آ کے ویکھ لو یہی ہے. آ جاؤ یار ویکھ لو قرآن دی قسم ہے یہی وہ قرآن ہے جہدے نال علی ہے تے علی جہدے نال یہی قرآن ہے اور کوئی قرآن نہیں. اسے قرآن چ اللہ فرماندا کہ جھوٹے دی اطاعت نہ کرو. تے ایک قرآن نے یہ دس چھڑیا یہ کیویں ہو سکدا کہ بلا کہ قرآن یہ دسے کہ جھوٹے دی اطاعت نہیں کرنی. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اللہ فرماندا کسی خشک و تر کا ذکر ایسا نہیں جو اس کتاب میں. ہر خشک و تر کا ذکر اس کتاب میں ہے. میں حیران ہوں انہاں بندیاں تو جنہوں یہ پتہ لگ گیا کہ جھوٹیاں دی اطاعت نہیں کرنی. یہ جس قرآن نے منع کیتا ہے جھوٹیاں دی اطاعت نہ کرنا اس قرآن دا حق نہیں کہ دسے پھر سچے کون. کمال ہے بھائی آباد رہو جناب. یار ایک بندہ جائے ہوا کہ جدہ تو پہ جانا گلی اگو بندی پھر وہ دا حق پہ دسے بھی کھلی گڑی ہے پہ ادھر نہیں جانا تو کدھر جانا ہے وہ پھر دسنا چاہیے ادھر جانا ہے. جے قرآن نے منع کیتا جھوٹیاں دی اطاعت تو سچے پھر دسے گا نا. اس قرآن دیاں آیتاں میں اختلاف نہیں تشریح اختلاف ہے. دو بندیاں نو صرف نیند آئی ہے ایک بہتر ہو گیا نہیں تو ایک نو اجے بھی گنودگی ہے. ایک صلوات پڑھو جی بس ٹھیک ہو گیا نہیں ایک ٹھیک ہو گیا نہیں تو ایک اجے کدی دیکھ دن ٹھیک ہو جائے دنوں بھی ٹھیک. یہ قرآن دیاں آیتاں چ اختلاف نہیں تشریح چ اختلاف. مثلا قرآن دی کہتے فَغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. دھو لو اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں سمیت اور مسح کر لو اپنے سروں کا اور پیروں کا ٹکنوں تک. دو شہواں اللہ دھونے چ دسیاں نے دوں تے مسح قرآن چ یعنی ہاتھ دھونے نے اے کونیاں سمیت اینے تے منہ دھونا یہ دھون والے اگے وامسحوا اگے آئے ٹر دی کہ مسح کرو کدا سراں دا ارجلکم الی الکعبین تے اینا پیراں دا جتھے اونچی جگہ ہوندی ہے نا اتھوں تک مسح کرو. یہ دو شہواں دھونیاں نے تے دو مسح کرنیاں. یہ دی تحقیق کرنی ہوئے نا تے پھر ایک ہی ہے کہ جدو تیمم کرنا ہے تے پانی نہیں نہ لبنا وہ تو تیمم اوتھے کرنا ہے جتھوں دھوتا سی. یار پانی جو نہیں لبا تو کرنا تیمم ہاتھ مارنا ہے کتھے مارنا ہے جتھے دھوتا سی. بس ایک ہی دی تحقیق ہے کہ جتھے پانی پایا سی اوتھے تیمم چ ہاتھ پھیرنا ہے. جے تے تیمم چ پیر تے ہاتھ پھیرنا ہے تے میں نہ دھواں تے مجرم ہاں. میرا خیال ہے پھر ایک بار سن لو نا. دو شہواں دھونیاں نے کیڑی منہ تے ہاتھ کونیاں سمیت تے مسح کرنا سر دا تے پیراں دا. جدو تیمم کرنا ہے تے پانی نہیں لبدا ادو اوتھے ہاتھ پھیرنا ہے انج کر کے مٹی تے لا کے یا لکڑی تے لا کے جڑی شاید ہوتی سی. ٹھیک ہے نا جڑی دھونی سی پانی نہیں ملیا اوتھے ہاتھ پھیر لو. وہ ہاتھ پھیرنا قرآن آندا یا منہ تے یا ہاتھاں تے. یہ مطلب دو شاواں دھونیاں نے یا منہ تے یا ہاتھ. سر دا بھی مسح تے پیراں دا بھی مسح. لیکن یہ اختلاف ہے
साढ़े दूसरे दोस्त आते हैं कि नहीं पैरों को धोने, आयत एक है, मुनाजरा है कि नहीं? मुनाजरा तो है ना। वो आते ने पैर धोने ने, असी आने नहीं धोने, मुनाजरा बन गया। मेहरबानी। एक और आयत पढ़ो, अतिमु सियामा इलल लैल, रोजे को पूरा करो रात तक। रात नू रोजा खोलना जी, रात नू, शाम नू नहीं खोलना। कदों खोलना जी? जदों रात हो जाए। लेकिन इख्तलाफ है, आयत एक ही, वो आते ने रात हो गई है, असी आने 10 मिनट बाद होनी। आयत है लेकिन इख्तलाफ, मुनाजरा है कि नहीं है? मेहरबानी। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहल बैती व युताहिरकुम तत्हीरा। आयत एक ही है ना। लोग आते हैं कि नबी दियां बीवियां इस आयत दे विच ने अहले बैत, असी आने नहीं। अहले बैत हजरत सैयदा ते उन्हां दे औलाद ने, तो उन्हां दे रिश्तेदार ने। आयत एक ही है लेकिन इख्तलाफ तो है ना। मुनाजरा है ना यार। मुनाजरा उन्होंने आते जिथे झगड़ा होवे। वुजू की आयत एक है तो मुनाजरा है, मसे वाली आयत है मुनाजरा है, अहले बैत वाली आयत है मुनाजरा है। एक आयत मैनू लभ गई है जिथे मुनाजरा नहीं, ना होया ना होवेगा। मैं आयत पढ़न लगा जी, मेरे देखो ना, मैं ऐसी गल ही नहीं करता। आयत मौजूद ने, मुनाजरा भी ना ते है कोई। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, इहदे ते भी मुनाजरा है। असी आने वलायत अली तब आई है आयत, तारुल कादरी भी आंदा वलायत अली ते आई है। जेड़े अहले हदीस ने, जो बंदी दोस्त नहीं आंदे नहीं, हजरत अली दी वलायत दे तल्लक ही कोई नहीं। मुनाजरा है ना, है। एक आयत कित्थों तक नसेगा, इहदे ते अज तक मुनाजरा कोई नहीं। केड़ी? जिदे विच सच्चे लिखे। मौला तुहानू आबाद रखे, मेहरबानी। इको आयत है जिहदे च मुनाजरा कोई नहीं। ये मेरे मौला दा देखो फैसला कैसा है। अल्लाह ने दुनिया बंद के रख दी है, कोई मुनाजरा नहीं। फमन हाजक फीही मिन बादि मा जाअक मिनल इल्मी फकुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल। हाँ हाँ बोलो जी बोलो। काज़िबीन, काज़िबीन झूठे नूं आंदे ने। मुबाहले विच फरमाया तुम अपने ले आओ, हम अपने ले आते हैं। तो जब लानत आएगी काज़िबीन पर, तुम अपने सच्चे ले आओ, हम अपने सच्चे। मेहरबानी। ये जेड़े नबी पाक ने सच्चे अपने नाल खड़े ने, उन्हां च हजरत अली भी ने, इमाम हसन ते हुसैन ने, ते जनाब सैयदा ज़हरा ने। ये 5 गए ने। इन्हां ते किसी ने शक ही नहीं किया कि खोरे ए सन या ओ सन। इहदे ते मुनाजरा ही कोई नहीं। हाँ एक छोटा जा है, वो भी मैं विचोलना। कई बार अड़ रहिंदे ने इंज स्कूले जाणगे इंज, मगरों तकीए डिग पैंदे ने, गा नहीं हुंदे। जिथे अड़ना है ना मौलवी ने अड़ना है, वो फिर लत्तां बावां तो चुक के उन्होंने लै जाते हैं स्कूले बाहर लाने। चुक लो, इस नहीं जाना, चुक लो, चुक के लाई। जेड़ा मौलवी अड़िया ना इत्थे, उन्होंने मैं चुक के ना अगा लै जाना। तुसां बेफिक्र रहना, ये मेरा काम है मौलवी चुकना, तुहाडा नहीं। तुसीं नेड़े भी ना होया जे, अपनी बरादरी का पता हुंदा है। और बड़े बड़े वड्डे बंदे बरादरी लड़ते हैं तो बरादरी वाला बंदा चुप करके बैठा होंदा। दूजे आंदे ने खोरे की कर छड़ेगा, वो जो आखे इत्थे ही खलोई आया मैं। सारे हल जाणगे, सिर्फ उधरी बरादरी का बंदा आखेगा बैठे रहो मैं जानना। गौर है ना। ये तुसीं नहीं मौलवियों को जानते, मैं जानना। मौलवी चुकना मेरा काम है, लक्कों जफा मार के इलमी तौर पर चुकना। मैं ऊँ तो नहीं चुक सकता, मौलवी सारे मेरे तो पा रहे हैं। इलमी तौर पर मैं चुकना। जिथे मौलवी अड़ना है ना, अड़ना उस इत्थे वे। बड़ा शरारत की है किसे नबी नाल 4 गए ने तो 4 अलैहिस्सलाम ने, ठीक है। तो मौलवियां सारे ने 4 रजी अल्लाह लिख छड़े। हजरत अली भी रजी अल्लाह लिखे, हजरत हुसैन भी, इमाम हसन भी, हजरत ज़हरा भी रजी अल्लाह। ओदा मतलब शरारत ये सी कि इत्थे ही बंदे लड़ते रहणगे। रजी अल्लाह ने के अलैहिस्सलाम ने, रजी अल्लाह ने के अलैहिस्सलाम ने। मौलवी तेनों मैं अड़न नहीं देना, मैं तेनों लक्कों जफा मार के चुक लेना ते मनवा लेना। जे रजी अल्लाह ने तां भी है, इन्हें अलैहिस्सलाम ने तां भी है। मैं तेनों अड़न नहीं देना, इत्थे चुक के मैं तेनों अगले पासे रख देना कि तू रजी अल्लाह मन, तां भी अली अली है, ज़हरा ज़हरा है, हसन हसन है, ते हुसैन हुसैन है। होर ते कोई नहीं सही ना। यही 5 सन। कुरान मेरे सामने आ सैयद, आ आज़ादार ते 2 आलम, ये जेडे 5 ने मैं दसन लगा।
قیامت تک کوئی بندہ اعتراض کرے مینوں فون کرے جے جڑا میں تعارف کران لگا ہے 5 انہاں چوں ایک ابو طالب دا بھتیجا سی، ایک ابو طالب دا بیٹا سی، 2 ابو طالب دے پوترے سن، ایک ابو طالب دی نوح سی۔ کوئی انکار کرے مولا جی تانوں آباد پورا ویڑا ابو طالب دا میدان مباہلہ وچ سی۔ میرے عزیز دوستو نبی دے جننے بھی گھر سن انہاں چوں گیا کوئی نہیں، ابو طالب دے گھر چوں رہیا کوئی، سارے اٹھاؤ جی، علی دے گھر چوں رہیا کوئی نہیں۔ اے میدان چ کھلوتے نے، اے دا مطلب ہے سچے نے، سچے نے، نبی سچے نے، سچے نے، علی سچے نے، حسنین سچے نے، زہرا سچی ہے۔ اللہ فرماندہ ہے سچوں کی اطاعت کرو، ادا مطلب اول الامر ہم اسے مانتے ہیں جو سچا ہو۔ انہاں 5 وچ ایک کوالٹی پائی جاندی ہے کہ انہاں دی اطاعت کیتی جائے۔ اینا ہی مذہبی میرا اینا ہی روڑا ہے، جدی اطاعت کریے نا او دے نال بحث نہیں کر۔ بہت شکریہ کہ جدی اطاعت کریے نا او دے نال بحث نہیں کری تھی۔ جدو قرآن چوں 5 سچے ثابت ہو گئے نے، 5 عمران خان دا میں پاکستان چ تبدیلی لیونی ہے، وہ آدھے تیرے کو تے خیبر پختونخوا چ نہیں آئی، سارے پاکستان چ تو کتھوں لے آنی ہے؟ تواڈے سامنے تواڈا خادم کھڑا ہے، میرے مولا دے فضل نال میں اس قرآن چ دلائل دے کے لوکاں دے ذہن تبدیل کیتے۔ مینوں خط آئے نے، مینوں فون آئے نے، خاندانہ دے خاندان فیملیاں پوریاں بچیاں دے فون آئے نے، بچیاں دے آئے نے، نوہاں دے لوکاں نے، سساں دے، انہاں کہا سی سارے جی تیری بیرون ملک تو سی ڈی ویکھ کے تے ساڈا ذہن تبدیل ہے۔ ایویں نہیں ہوندا ذہن تبدیل، میں کوئی دم تو نہیں نہ کرتا، ہاں آئی میرا دام ہے کہ 5 سچے نے، سچے نے۔ جدو یہ 5 سچے نے تے اطاعت دے قابل نے، جدو اطاعت دے قابل نے تے پھر انہاں نال بحث نہیں کرنی، انہاں دی صرف اطاعت کرنی ہے۔ پر نبی آکھے نا اللہ ایک ہے مان جانا ہے، بحث نہیں کرنی۔ علی آکھن نا گل انج ہے مان جانا ہے، بحث نہیں کرنی۔ حسنین آکھن نا گل اس طرح ہے تے اس طرح ہے، اگوں بحث نہیں کرنی۔ بطول آکھے فدق میرا ہے مان جانا ہے، اگوں بحث نہیں بحث خیر بحث نہیں کرنی۔ صدقہ جاواں جی آباد رہو، جدی اطاعت واجب ہوئے وہ دی صرف اطاعت کری دیئے۔ میرے عزیز دوستو جدی اطاعت کریے، خدا دی میں قسم ہے، سید ابو العلا مودودی نے ساڑھے عقائد لکھے نے، یہ مودودی صاحب نے کتاب خلافت و ملوکیت لکھی ہے، جماعت اسلامی دے سربراہ گزرے نے۔ انہاں شیعہ دا ایک عنوان بنایا جڑے قریب بچے بیٹھے نے، اے لفظ شیعہ لکھیا جی، شیعہ اے لکھیا قریب تو جڑے بیٹھے بچے شیعہ، 6 شکا انہاں لکھیاں نے ساڈیاں ساڈے مذہب دیاں کہ شیعہ کسے کہتے ہیں، شیعہ کسے کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیعوں میں مخصوص نظریات تھے، مخصوص نظریات تھے شیعوں کے، تھے آج دے نہیں تھے۔ پہلا لفظ ہی نہ کم از کم کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں حامیان علی کا گروہ، کسے بندے سن لئیے گا، حامیان علی، حامیان نہ حامی، میں نہ کسے دا حامی، حامیان علی، یہ دا مطلب ہے جدوں دے اسی ہیں نا ادوں دے علی دے حامی ہیں۔ جدوں دے اصل گل ہے کہ ساڈا جڑا وجود ہے نا وہ حمایت علی تو وجود چاہے، اسی بڑے ہی حمایت علی دی وجہ تو۔ فرماتے ہیں ابتدا میں ان کو شیعان علی کہا جاتا تھا، شیعان علی، ساڈا پرانا نام شیعان علی ہے، پورا نام۔ آج میں عبد الرحمن نو مانو نہیں آند، بھئی الطاف نو طافیت غور ہے آندے نا، اشرف نو اچھوا غور نہیں فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں پورا نام شیعان علی ہے، ساڈا پورا نام کی سی پرانا؟ شیعان علی، ساڈے نام وچ علی شامل سی۔ غور نہیں فرمایا کی نام سی ساڈا پرانا؟ شیعان علی۔ فرماتے ہیں پھر اصطلاحاً انہیں صرف شیعہ کہا جانے لگا، ہولی ہولی پھر وہ نک نیم ہو گیا شیعہ، شیعہ۔
اصل کی نے شیعہ نے آئے ہائے جڑا علی نال منسوب نہیں ہو شیعہ نہیں ساڈا پرانا نام ہی شیعہ نے علی اور بنے ہیں حمایت دی وجہ تو کد تو بنے حضرت علی دی حمایت دی وجہ تو اے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مختلف گروپوں میں موجود تھے کہیں کہیں تھے کہیں کہیں تھے اچھا وہ فرماتے ہیں باقاعدہ مخصوص نظریات کے ساتھ ایک پارٹی کا وجود ان لڑائیوں کے آغاز کی وجہ سے آج وجود میں آیا پہلے یہ کہیں کہیں تھے یہ باقاعدہ پارٹی کی شکل اس وقت انہوں نے اختیار کی جب مارکہ جمل ہوا مارکہ صفین ہوا مارکہ نہروان ہوا اور حضرت علی سے لوگ لڑے وہ فرماتا جب علی سے لوگ نہروان میں لڑے صفین میں لڑے جمل میں لڑے تو یہ لوگ چونکہ علی کے حامی تھے جہاں بھی کوئی علی سے لڑتا تھا یہ علی کے ساتھ لگ جاتے اے نوجوانوں اپنی تاریخ سن لو علی دے جو حامی سن تو جدو علی نے کتے لڑنا سی کسے بندے حضرت علی نال لگنا سی نا لفظ سننا ذرا مدودی دی تحقیق وہ فرماتے ہیں یہ گروپوں کی شکل میں موجود تھے لیکن جہاں جہاں علی کو جنگیں پیش آئیں سننا یہ علی کی حمایت کرتے رہے اور پھر فرماتے ہیں حضرت امام حسین کی شہادت نے ان لوگوں کی صفوں کو مجتمع کر دیا جتھوں اکٹھے ہوئے نے وہ دی وجہ دا نا شہادت امام حسین ہے یہ مطلب ہے ساڈا وجود دو چیزاں نال ہے ولایت علی عزاداری حسین اس تو علاوہ ساڈا کوئی وجود نہیں یہ اندر نا 6 نظریات سن لفظ اوکھے نے میں بچیاں واسطے سوکھے پہ کرنا جڑے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں انہاں واسطے سوکھے پہ کرنا معنی نہیں بدلا گا وہ فرماتے ہیں نمبر 1 جے موقع ملیا تو 6ویں سنانا نمبر 1 پہلا نمبر شیعہ کی نوادے پڑھا جی اس لفظ اوکھے نے میں سوکھے کرنا کیونکہ بندہ پڑھا لکھا جنہیں لکھے اس آکھیا ان میں امامت مثال عامہ سے نہیں ان میں امامت مثال عامہ سے نہیں یہ دا مطلب جدوں دے اسی ہیں نا ادوں دے ہی اسی اس نظریے تے قائم آندا ان میں امامت مثال عامہ سے نہیں یہ دا بچے ترجمہ سن لین جڑا بندیاں دے مشورے نال بنے ہو ساڈا امام نہیں کیا بات ہے آواز شامل ہوئی جنہوں بندے مشورہ کر کے بنان اے آندہ اے لوگ شروع تو ہی انہوں امام نہیں ماندے اگے فرماندے نے کہ ان میں شیعوں میں آندے نے کہ امامت ان میں دین کا رکن اور اسلام کا بنیادی پتھر ہے غور نہیں فرمایا اج میں نی اچ نہیں پتھر رکھی دے آندہ نی مضبوط ہے انہ دے نزدیک دین دا بنیاد ہی امامت ہے مصطفیٰ تو بعد دین بچے امامت دی وجہ تو ایڈا میں اول الامر پہ پڑھنا ہوں دے بچ آ رہی ہے گل وہ فرماتے ہیں کہ ان میں امام کا انتخاب امت پر نہیں چھوڑا جاتا بلکہ شیعہ اسے کہتے ہیں جس کے نزدیک نبی کا فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں امام کو مقرر کرے صدقہ جامعہ مولا بھائی تو انہوں آباد رکھیں اے میں خمینی صاحب دی کتاب نہیں پڑھ رہا یا علی خیر سیستانی صاحب دی نہیں بشیر نجفی صاحب دی نہیں مودودی دی جی سید ابوالعلا مودودی پڑھے لکھے بندے نہ گل کر رہے ہیں اے فرماتے ہیں پہلی گل تے وے نہ دے نزدیک امام ہوندہ جنہوں نبی بنا کے جائے ایک دوجہ دوسرے نمبر پہ ہائے ایک کوئی لفظ ہے اے جڑا پڑھتا سا میں پیا کہ کدی اطاعت کرنی ہے تو کدی فرماندے نے وہ دی کرنی ہے جدا دھیان بھی رکھنا ہے نا اے فرماندے نے شیعوں میں امام کو معصوم ہونا چاہیے
ہائے ہائے، شیعہ اسے کہتے ہیں جس کے نزدیک امام کو معصوم ہونا چاہیے، یعنی وہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہو، اس سے غلطی ممکن نہ ہو۔ یہ امام اسے مانتے ہیں۔ یہ پاویں پکھیاڑے والے ہون تو پاویں مرید کے والے ہون، پاویں نارنگ والے ہونا تھا، یہ جہاں بھی ہیں یہ امام اسے مانتے ہیں جس کا قول بھی حق ہو، جس کا فعل بھی حق۔ صدقے جاواں مولا تو آباد و شادی۔ پھر وہ فرماتے ہیں تیسرے نمبر پہ شیعہ یہ کہتے ہیں اور کہتے تھے کہ حضرت علی کو نبی نے بر بنائے نس امام مقرر کیا تھا، بر بنائے نس۔ انہوں پھر میں ترجمہ کرنا تھا، وہ آتے ہیں کہ شیعوں کے نزدیک حضرت علی وہ شخصیت ہیں جن کو محمد نے اللہ کے حکم پر امام بنایا۔ آئے ہائے، صدقے جاواں، بہت شکریہ قبلہ۔ یہ مطلب ہے ساڈا پرانا تعارف بھی الحمدللہ ٹھیک ہے تے ہن بھی وہی ہے، ہاں نہیں اسی بدلے نہیں، شکر الحمدللہ۔ وہ فرماتے ہیں چوتھی شک یہ ہے کہ ان میں کن میں شیعوں میں ہر امام کے بعد نیا امام پہلے امام کے مقرر کرنے سے بنے، جو جا رہا ہے وہ بتا کے جائے گا کہ میرے بعد یہ امام ہے، اور امامت کا منصب امت کے سپرد کیا ہی نہیں گیا۔ ان میں امامت کا منصب امت کے سپرد کیا ہی نہیں گیا، امام بتا کے جائے گا کہ میرے بعد یہ امام ہے۔ اور پنجویں اور آخری شیخ فرماتے ہیں آئے ہائے، شیعوں کے تمام گروہوں کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق تھا۔ لو جی جڑے شیعہ آپس لڑے ہونا وہ سن لو، وہ اندر شیعوں کے بڑے گروہ تھے لیکن ایک بات پہ سب متفق تھے، ایک بات میرا خیال ہے ہن بھی اس گل تے متفق ہو جائیے، باقی اختلافات تے کھڑے رہنے نے، جتوں پرانے ساڈے اختلاف بھی ہے سن آندا ہے سن۔ شیعوں کے مختلف گروہوں کے درمیان ایک بات پہ اتفاق تھا میرا حال آج بھی کر جائیے، آج بھی کر جائیے تو بڑے جھگڑے مک جائیں۔ کیڑی گل تے اتفاق آندا بتھیرے آپس انہاں دے اختلاف سن، لیکن ایک بات پہ مکمل اتفاق تھا کہ امامت صرف اولاد علی کا حق ہے۔ صدقے جاواں جی کیا بات، امامت صرف میرا خیال ہے علی مہربانی شکریہ جلدی آؤ جی بسم اللہ موسیقی۔ ہم میں ہون پتہ لگا بھی اول الامر اسا کنو منے، انہوں ہی اول الامر منے، انہوں ہی امام منے، انہوں ہی ولی منے تے انہوں ہی خلیفہ منے۔ اسا بانڈی نہیں پائی، چھوٹی جی انجمن بنا لئیے نا تے بندے نو راضی کرنے واسطے ایک نو صدر بنانا تے دوجے نو چیئرمین بنانا۔ بندہ پوچھے چیئرمین وکھرا تے صدر وکھرا، صدر بھی کسی کرسی تے بہنا نا، ایک چیئرمین بنا چھڑو چلو یہ بھی راضی ہو جائے، ایک صدر بنا چھڑو چلو یہ بھی راضی ہو جائے، ایک نائب صدر بنا چھڑو یہ بھی راضی ہو جائے، ایک سینئر صدر بنا چھڑو۔ انہاں بندے راضی کیتے نے، کسی نو ولی بنا چھڑیا، کسی نو خلیفہ بنا چھڑیا۔ کیا بات ہے، خدا دی قسم بندے راضی ہو، تو خلیفہ بن جا، تو ولی بن جا، تو امام بن جا۔ اوہ اللہ دے بندے اوہی ولی ہے، اوہی خلیفہ ہے، اوہی امام ہے، ایک کوئی اعلان ہے خلیفہ تو ہو بلا۔ مت کچھے ایسے کی اطاعت کرو جو خود غلطی کرے۔ اے قرآن نے منع کیتا ہے، آخری آیت مجیدہ کا حصہ اللہ فرماندا ہے حبیب معتدن عظیم، ان سے کہہ دے کسی بھی حد سے گزر جانے والے کی اطاعت نہ کر، جو حد ہی کراس کر جائے اس کی اطاعت نہ کر۔
یہ مطلب ہے کوئی حدود جانتا ہوگا تو پتا ہوگا کدی اطاعت کرنی ہے تو کدی نہیں کرنی. تو سا مہربانی فرمائی میں تمہیں حد دی ایکو مثال دسنا. نبی پاک تے حضرت جبریل کٹھے پہ جاندے سن معراج تے جاندے سن نہ پہ. یہ جتھے جبریل آکھے نا میں اگے نہیں جانا اوتھے محمد دی حد نہیں جبریل دی حد تے. ہائے غور نہیں فرمایا. جبریل آکھے اتھوں میں اگے نہیں جی جا سکتا اگے چلے جاؤ تسی. حضرت رسول خدا نے فرمایا جبریل آؤ. میرے استاد دا جملہ صبر نہ کوئی صاحب وہ فرماتے سن جبریل کو نبی نے کہا آؤ راستے میں ساتھ چھوڑنے والا اچھا نہیں ہے. تو میرا راستے میں ساتھ چھوڑ رہا ہے. ہو سکتا ہے مولا میں کدی بھی تیرا ساتھ نہیں چھڑتا. ساری تے ڈیوٹی تو ساتھ دینا لیکن یہاں میری حد ہے. میں اس سے آگے کبھی نہیں بڑھا اور آج بھی نہیں بڑھ سکتا. آگے آپ جائیں گے. اگر میں ایک انگشت کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو میں نوری سے ناری بن جاتا ہوں. میں سید الملائکہ ہوں. ملائکہ میری اطاعت میں ہے اور حد سے گزر جانے والے کی اطاعت نہیں ہوتی. صدقے جانا شکریہ شکریہ. چونکہ ملائکہ کا میں سید ہوں سردار ہوں اور وہ میری اطاعت کرتے ہیں. اب میں اطاعت کروانا چاہتا ہوں. میں ایسا نہیں ہونا چاہتا کیونکہ حد سے آگے بڑھوں تو میری اطاعت ہی نہیں رہے گی. میں سید الملائکہ ہی نہیں رہوں گا. یہ نبی دی آتے یہ جبریل بھی تھلے کھلو کے اتوں نبی جا رہا سنے تھلے ہو نبی دی جتی دس دی سی. کی سن دے پائے جی جتی نو جبریل آنج ویکھے انہوں محمد آنج. سارا ٹھاؤ نا جناب. حضور نلین مبارک دے نال ہی جا رہے سن. یہ تھلے اس ویکھیا پہ نبی جا رہے ہیں. یہ اتھے سی یہ ان نوری فرشتہ تھلے میں نبی اگے جا رہے. اگوں نبی دی حد کسے نہیں دسی. دیکھو جی میں چھوٹا جا خطیب ہاں وڈا عالم آئے گا تو وڈے کو پوچھنا کہ نبی کتھوں تک گیا سن. مینو تو نہیں تک دا پتہ لگا. مینو تو تک دا پتہ نہیں لگا کتھوں تک. اس واسطے کہ اگے تے حد ہی کوئی نہیں. سرکار دی حد ہی کوئی نہیں. یہ جبریل دی بھی ایک حد ہے جدو اگے رسول جاندے نے. یہ جس رسول دی حد نہیں نہ لب دی قرآن تے میرا ہاتھ ہی وہ پتول تے بوے کے کھلو کے آندہ سی یہ حد ہے. مولا کائنات انہوں آباد رکھے. اندروں بی بی آنگی سی بابا تواڈے واسطے کیڑی حد ہے. یہ میرا گھر ہے تواڈا گھر ہے. تے بابا تسی باہر کھلوندے ہو کیوں باہر کھلوندے ہو اندر آؤ نا. فرمایا بیٹی میرے واسطے تے کوئی نہیں میں پورے جہان نو حد پہ دسنا. جو بھی حد کو کراس کر جائے وہ اولے الامر نہیں ہو سکتا اس کی اطاعت نہ کرنا. اسی مجبور ہاں کہ تیری ضد تو اساں بندے نو چھڈے جی تیرے رسول کھلو کے اندر سی بیٹی اندر آ جا جڑے بغیر پچھن تو اس گھر وڑ گئے نے انہاں دی اطاعت اسی کیویں کریں. ایسے لوگاں دی اسی کیویں اطاعت ایسے لوگاں نو اسی کیویں صاحب امر منی. میرے عزیز دوستو جس بوئے تے نبی کھلون دے سن اس بوئے تے بڑکاں ماریاں جان جدیاں تیاں رات تے اندھیرے وچ نانے دی قبر تے جاندیاں سن. پھر بہ گئے کی ہو گیا تو انشیو یکم محرم تو شروع ہوئے 10 محرم آئی شام غریباں اگو کل دی مجلس اگو 20 نو جی 10ویں دی مجلس. اوہ آج کی ہویا جے آج پھر سانو دسنا پیندا ہے اجازتہ لے کے سپیکر لا کے لوگو انہاں دا 40واں جے جنہاں دا کسے نہیں کیتا. کوئی پہن ویکھی ہے جڑی 40 تو پہلے ٹر گئی ہو. بڑے لوگ ٹر جاندے نے دفن کر کے پہن اوتھے ہی ہوندی. کل والے دن سارے پرونے ٹر جاندے نے پہن پھر اوتھے ہی. اور 10ویں والے دن سارے جان لگتے ہیں. شوہر دے اگے پتر تیاں نو لا کے آندی ہے تسی پھر ٹر جو میں تو نہیں نہ جا سکتا. اپنی بھن نو نال لے جاؤ میں دا ترلا کرنی ہے بالاں دی پھوپھی دا. اے میرے 35-40 دن کٹے میں اتھوں پھوڑی چھڈ کے کیویں جاواں. 11 محرم نو بھیڑاں پیاں آندیاں سن سانو قید ہو گئی. جے کدی قیداں چھٹ گئی ہے نا تے تیرا 40واں آ کے کر. میں بیبیاں پاکاں نو روحانی طور تے التجا کرن لگا گزارش کرن لگا قرآن کھول کے
دو علماء دے درمیان بی بی پاک تسی حسرت لے کے ٹر گئے سو نا کہ ویر اسی تیرا چالیاں نہیں کر سکیاں بی بی آ کے ویک پنڈ پنڈ تیرے ویر دے چالیاں شہر شہر تیرے ویر دے 40ویں پیدل لوگ نجف تو پہ تیرے ویر دے 40ویں تو میں جاندن دکھ ایک گل دا کہ بلا دکھ کوئی پہچانے کوئی سجانے کدی کدی کوئی بندہ ملتا سی جڑا معرفت رکھتا سی نا اس کر دی او تو زہرہ دیاں تیاں اوکھیاں ہوندیاں سن واقف ملے نا اوکھے ویلے تے بندے تے درد جاگ دے واقف ملے تے درد جاگ دے جتھے واقف ہی کوئی نہیں اتھے بندہ رو رو چپ کر جاندے 2 سال بعد پرانا دوست باہروں آوے نا 2 سال پہلا کسی دا پتر مر گیا ہوئے اور 2 سال بعد بھی انج رون لگ پیندا جویں اج مریا لوگ کہندے نے اج کی ہویا وہ آندے نے پرانا یار ملیا تو نا او تے گل لگ کے پہ آندا تو نہیں زید تے میں اجڑ گیا زہرہ دیاں تیاں نو کدی کدی کوئی مدینے دا ایسا بندہ سفرہ چ ملدا سی تے بڑی تکلیف ہوندی سی صحابی رسول شام دے بازار چ آ گیا شام دے بازار چ نبی دا صحابی وہ صحابی تو تمہیں یاد ہے جنہیں یزید نو آکھیا سی جتھے مارنے پہ یزید دے دربار چ کہ نبی دا صحابی سی میں نے کسے پوچھا ہے حضرت بلال دا ذکر کتنے میں تمام کتابہ حضرت بلال دا ذکر ہے سپیشل بلال نا دی کتاب بھی باقاعدہ موجود ہے میرے کول موجود ہے میں نے فون کرو گے تو میں دا پبلشر لکھوا دیں گا پوری کتاب حضرت بلال تے موجود اصل گل پتہ کی ہے جی نبی دے دربار چ بھی صحابی موجود سی جدوں یزید نے سوٹیاں ماریاں نا امام حسین دے اللہ یہ نس پیا کہنے لگا میں برداشت مک گئی ہے میں ضعیف آدمی ہوں میں نے ہوں مار رہی تو مار چھڑ میں ایک گل ضرور دسنی ہے ہو سکا جڑی گل دسنی ہے دس لے ہو سکا میں کعبے دے رب دی قسم جتھے تو مارنا نا میں محمد نو ایتھے چپ گیا انہاں ہونٹاں نو رسول چپ دے سن ایک صحابی شام دے رستے میں ایک گیا سی بیت المقدس یہ نام ہے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہل سین ہے تے نام سہل یہ آیا ہے بیت المقدس تو واپس تے شام وچ بڑیاں خوشیاں سن تے بڑکیلے لباس سن تے بندے نچدے سن تے سرے ہاں بندے شراب پیندے تے تاڑیاں مار دے تے بچے نس دے تے کوٹھیاں تے ہجوم یہ آ کے کہنے لگا آج کی ہے وہ لفظ میں سن کے بھی تھک گیا تے تسی بھی سن کے کی میں بار بار میرا آکھن تے بھی دل نہیں کردا ایک باری مینوں آکھنا پینا پھر میں نہیں آندا جی معاف کرنا کہنے لگے باغیاں دا قافلہ وہ لڑے نے تے جڑے باقی بچے نے وہ قید کر کے لے آندے نے ادھروں پے آندے نے وہ ایک پیغمبر دا صحابی جس امام حسین نو نبی دیاں موڈیاں تے ویکھیا جنہیں بطول تے بوئے کے رسول نو کھلوتیاں ویکھیا جدے سامنے زہرا دا بابا اٹھ کے کھلوندا سی پرانا بندہ صحابی رسول کہ یہ ہوں یہ روایت اپنی ہے یہ جس بندے نے گھر سنائیے تو میں سنا دینا 2-3 منٹ یہ آندا میں ادھر ٹر پیا جدھروں ادھروں پہ آدھا قافلہ آندا میں اس بازار چو اج مڑیا تو میں زندگی چ پہلی باری 2-3 چیزاں ویکھیاں زندگی چ پہلی باری کیونکہ لڑائیاں ساندا ساڈے دور چ بھی ہوئیاں سن نبی نال یہودی بھی لڑے کافر بھی لڑے مشرک بھی لڑے اسی اپنی لاشاں لے جاندے ساں کیا بات ہے تواڈے سوال تے وہ اپنی لاشاں لے جاندے سن ایک سر کٹ کے نیزیاں تو میں پہلی باری ویکھیا تے کہن لگا ہن ذرا مشکل گل ہے جڑی میں پڑھن لگا کہن لگا پھر جڑے سر جویں ٹنگے سن نیزیاں تے آندا میں حیران ہو گیا مسلمانوں جویں دا بھی کوئی ہے سی جویں دا بھی کوئی ہے سی اگر اس بغاوت بھی کیتی ہے انج تے نبی بھی نہیں سی کیتا تسی کہڑے نبی دی امت ہو کہن لگا ہر سر نو ایتھوں نیزا گزاریا گیا سی تے نیزے دی چونج سر تو باہر سی سارے ساری اس طرح سن آندا مینوں دکھ ادوں لگا جدوں مینوں اندروں شک پی گیا کہ جھوٹ بولدے نے اے باغی نہیں ہو سکتے کیوں آندا ہر سر نو ایتھوں نیزا گزار کے تے سر چوں 1-2 انچ نیزا باہر سی تے لئی جاندے سن آندا میں ادوں حیران ہویا جدوں سر چھوٹا سی تے نیزا اڈا ہی تساں غور فرما لیا سارا کہنے لگا نیزے مکے تے اگے ایک ضعیف نو میں ویکھیا جدے ہاتھ وچ مہار سی تے پیچھے اونٹاں تے بیبیاں سوار سن آندا یہ بھی میں زندگی چ پہلی باری ویکھیا کہ بغیر پلان تو بیبیاں سوار سن تے انہاں دے ہاتھ بدھے سن ایک کسے سوچنا تے پھر پتہ لگنا ایک کڈا اوکھا کام ہے بغیر پلان تو اونٹاں تے بیبیاں سوار تے ہاتھ پیچھے بدھے
تے سراں تے انہوں نے کسے ماریا سی تے سراں چو خون پہ وگدا سی تے آندا میں حیران ہو گیا پی انہوں دے چہرے نہ تے میں سراں نو سمجھان سکیا انہوں تے خون بڑا سی تے بیبیاں نو اس واسطے نہیں پہچاننا چاہیے انہوں دے چہرے تے والاں دا پردہ سی یہ والاں دا پردہ سی میں سوچیا ایک جو چھوٹے سر تو میں نو پتہ لگا میرا ذہن کم کیتا کہ اے نہیں کوئی ایسے نہیں جویں اے آندے نے نا اے اونج دے نہیں آندا دوجی گل میں کہ اگر باغیاں دیاں نعوذ باللہ تیاں بہناں نے تے میں حیران ہو گیا آندا ہر بی بی دا جدوں ساہ نکلدا سی او آندی سی واہ حجابا آندا میں کہ جڑیاں پردیاں نو روندیاں نے باغیاں دیاں بہناں کیویں ہو سکدی لیکن آندا میں تھلے منہ کر کے گزردا رہیا بھی یہ پردے نو روندیاں نے تے میری نظر نہ پوے جملہ صرف ایک ہے وہ آندا میں ٹردا جدوں آخری اونٹ کولوں گزر کے اپنے راہ تے چل جان لگا نا اپنے گھر دے رستے ول سفر ول آخری اونٹ تو ایک بی بی سی جدی آواز آئی سہل صدقہ جاواں آندا میرے پیر اتھے ہی جم گئے تھلے منہ کر کے میں کہا بی بی کون ہو تسی تے میرا نام کہ میں جان دے تے اس بی بی دی آواز آئی میں عبداللہ ابن عمیر دی بیوی ہاں میرا شوہر شہید ہو گیا کوفے دے اسی بستے ساں کربلا آئے ساں شوہر شہید ہو گیا تو میں قید ہو گئی تے تو ایک رات ساڈے کر رہا سے کوفے کسے دور وچ تے میں تیری خدمت کیتی ہے مینوں پتہ ہے تو سہل صحابی رسول ہے کہنے لگا بی بی میں تے مومن تے کر رہا سا عبداللہ دی بیوی ہے تو کہنے لگی میں عبداللہ ابن عمیر دی بیوی ہوں شہید ہو گیا کربلا تے اگے ساروں دا ٹنگے ہے انہیں ایک گل کیتی ہے جو دل قابو کر کے سنو کہنے لگا میں حیران ہو گیا ہوں بی بی اے مومن تے ایک مومنہ باغیاں کے میں آ گئے جدوں سا کہنا تو مومنہ تے او مومن وہ شہید کیوں ہویا تو قید کیوں ہوئی ہے ایتا تے لوگاں باغیاں نو پھڑیا تے باغی مارے گئے نے رو کے کہنے لگی ایک باری آکی ہی ہونا کی او شمر پہ آؤندا ہے اس تیرے لڑ میں نو گل کرن نہیں دینی انہاں سانو اتھوں گزاریا جتھوں مومن گھٹ ملن تے ایک گل کسے نو پتہ نہ لگے اون آ گیا تے مینوں اس مارنا مینوں مارنا تینوں اس کچھ نہیں آکھنا میں جلدی تینوں ترے گلاں دسنیاں تے ٹر جائے تو کہنے لگی ہن میں تینوں دساں سہل تو ہے صحابی رسول اے جڑا سب تو اگے سارے نا حسین ابن علی اج نو ضعیف سمجھائی نا حسین العابدین اج جڑی بیبیاں دی نا واہ حجابا او علی دی بیٹی زینب ہی اچرا نو شمر آ گیا سہل واپس آ گیا امام چوتھے دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا میں نو عبداللہ ابن عمیر دی بیوی نے ساری گل دسی ہے انتا علی ابن الحسین تسی علی حسین دے بیٹے فرمایا نام انہیں بالکل سچ آکھیا ہو میرے بابے دا سارے میں زین العابدین ہوں اے میری پھپھیاں سوار نے باغی نہیں یہ ساڑھے نال سارا ظلم ہویا ہے کہنے لگا مولا حکم کرو وڈیرا میں اگے ہاں ایتھوں کسے بندے نہ لڑ پاواں او میرا سر کٹ کے سوار کرا دے چلو نبی دے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا کہ جننے جوگا سا اینی میں بھی تیرے نواسے دی تے دین دی مدد کیتی ہے چوتھے امام فرماتے نہیں چاچا میں راضی ہوں اپنے گھر ٹر جا کہنے لگا میں قبلہ کیویں جاواں شام دے بازار ہی تانوں انج ویکھ کے تے میں وس دے گھر ہی ٹر جاؤں میں نبی دے سامنے پیش نہیں ہونا میں تواڈے خاندان تو واقف نہیں مینوں اجازت دیو میں کسے نہ لڑاں او مینوں قتل کرے میرا سر قلم ہوئے میرے مولا فرماندے نے سہل جدوں مینوں مننا امام کہنے لگے تواڈے تو علاوہ امام ہے کوئی نہیں تے امام فرماندے نے پھر میں تینوں پیا نہ جا گھر ٹر جا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا وڈیرا بندہ سی کہنے لگا مولا ایک گل دسو کیا میرا خون اس قابل نہیں اور میں خون تیرا اس قابل ہے میں سوچنا کوئی تے جا کے دسے میں کیویں اجڑے ہوں جاؤ لوگاں نوں دس میں زہرا دیاں تیاں انج ویکھیاں میں محمد دا پتر انج ویکھیا کہنے لگا مینوں سمجھ آ گئی ہے تہاڈا خیال میں تہاڈا ذاکر بنا جتھوں تک جاؤں گا میں تہاڈی ذاکری کراں گا ہن دسو کوئی خدمت فرماندے نے کی محسوس کرنا ہو سکیا مرشد ذاتی علی دی بیٹی ویران دا وین نہیں کر دی پردے نو روندی کو پردے دا انتظام کراں مولا فرماندے کر لا جے ہوندا ہی آزادارو آخری جملہ ہے انہوں 4 چادراں کراں چ لبیاں نے دکاناں بند سن پتہ نہیں کتھوں 4 چادراں لے کے آ گئے انہیں کھبے بازو تے 4 چادراں پائیاں آ کے کہنے لگا مولا قبول کر لو فرمایا میرے بھی ہاتھ بدے نے میری پھپھیاں دے بھی ہاتھ بدے
اوتھے کھلو کے دے لے دیتیاں جاندیاں جملہ ایک کہن لگا تو میں نے اجازت دے دینا اس بازار کھلو کے چارے چادرہ جی اینج پانچ پھڑیاں نے تے اللہ کے دعا کی تھی کہن لگا بار الہ میں کوشش کی تھی تے مہربانی کری میں چادرہ سٹنا ضرور ہاں تھلے نہ کوئی ڈگے میں خالقہ تھلے ڈگی تو میں نے تکلیف ہوگی جیڑی میں نبی دی خبات رہو جی کسے غم نہ رہو جیڑی میں نبی دی خدمت کیتی ہے نا میری وہ خدمت دا واسطہ ہی اے تھلے نہ ڈگنا اس گلی چ کھلو کے نا بازار چ قبلہ چارے چادریں واری واری سٹیاں اللہ نے دعا قبول کیتی سی پہلی چادر بطول دی بیٹی دے سر تے آئی دوجی چادر حضرت ام کلثوم دے سر تے آئی تیجی چادر حضرت رقیہ دے سر تے آئی تے چوتھی چادر حضرت فاطمہ کبرا دے سر تے آئی اے جس بندے نو گل پہ سناندا سی نا سناندا ایتھے دی چیخ نکل گئی او بندہ کہنے لگا یار تو ایڈا اچھا کام کیتا ہے تے پھر روندا کیوں ہے کہنے لگا کاش میں نہ دتیاں ہوندیاں آخری جملہ پڑھ رہی ہیں کہنے لگا نبی دے صحابی ہیں ایک عمل بھی اچھا بات روجی سمجھ گئے سارے بندے اور تو نیکی کر کے پچھتاندہ کیوں ہے کہنے لگا پچھتایا میں اس واسطے ہوں کہ میں دتیاں آرام نال تھا اب میرے سامنے شمر نے نیزے نہ میں اس بی بی دا بین سنانا جڑی پورے کافرج بہت تھوڑا بولی ہے آندہ میں نہیں سی پتا ہو بی بی کون ہے اے نیزے سروں چ وجے چادرہ اتریاں خون دوبارہ وجہ ایک مظلومہ ایسی تھی جدے پہلو تے نیزہ وج گیا اس مدینے علمو کر کے گل کی تھی میں نے پتا لگا ہے کون ہے کہنے لگی نانا میں تیری بے اولاد نواسی ہوں میں نے وہ پتا لگا ہے محمد دی نواسی ام کلثوم